بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 113 میں ہم مفلس کے تصرفات کا بیان پڑھتے ہیں۔ مفلس اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دیوالیہ ہو جائے اور اس کے اوپر قرضوں کا اتنا بوجھ ہو جائے کہ ہر طرف سے اس کو قرض خواہ کھینچ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا قرضہ ادا کرو، اور اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے یا تو حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو، یا یہ ہے کہ اس نے ظاہر یہ کیا ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بعد میں جب پتہ چلے تو اس کے پاس مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے۔ تو اب اس مفلس کے اوپر کیا حجر ہوگا، پابندی لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہوگا، ائمہ کے اقوال ہوں گے۔ تو جس طریقے سے یہ ہم اس میں پیچھے صفی سے متعلق اقوال تھے، تو اس طریقے سے یہاں اس مفلس کے اندر بھی کچھ اقوال ہوں گے۔ اسی طریقے سے پھر ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ مفلس کے اوپر حجر ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی مال ثابت ہو گیا تو اس کو قید کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور اس کے تصرفات ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سبق ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ضمن میں جو ہمارے سبق نمبر 112 کا حصہ رہ گیا تھا کہ جو صغیر چونکہ ایک صغر سبب ہے حجر کا، پابندی کا، تو بالغ کب ہوتا ہے بچہ، یعنی کب اس کے اوپر سے یہ پابندی ختم ہوگی اور اس کو ہم کب بالغ شمار کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا وہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مفلس کے احکام کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے جی کہ وہ بلوغ الغلام بالاحتلام والانزال، کہ صغیر کب بالغ بنتا ہے، تو اس کی کچھ علامات ہوں گی، ان علامات سے ہم دیکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ غلام یعنی لڑکے کا بالغ ہونا یہ احتلام کی ساتھ ہوگا، والانزالی یا یہ کہ انزال کی ساتھ ہوگا، یعنی یا تو ہے کہ احتلام اس کو ہو جائے، اس کی منی خارج ہو جائے، جس طرح رات کو اس کو خواب آ جائے اور اس سے اس کی منی نکل جائے، والانزال اور اس طریقے سے اس کو اس کا انزال ہو جائے اور اس صورت میں بھی اس کی منی نکل جائے۔ تو یہ کچھ علامات، بنیادی علامات آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ یہ علامات اگر پائی جائیں گی تو وہ بالغ شمار ہوگا، اور باقی علامات کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر داڑھی کا تاخیر سے آنا، یہ بھی اس کو ہم علامت اگر بنائیں گے تو بعض جو ہے وہ داڑھی ان کی بہت تاخیر سے آتی ہے، اس کو علامت نہیں بنا سکتے۔ اسی طریقے سے جو زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، یہ بھی کبھی تاخیر سے آتے ہیں، تو ان کو بھی علامت نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ہیں اصل علامات کہ احتلام ہو جائے، انزال ہو جائے۔ والاحبال اذا وطیہ، اگر وہ بالفرض اگر وہ وطی کر لے، جماع کر لے، تو وہ حاملہ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو عورت کو، تو یہ کچھ علامات ہوتی ہیں۔ اگر یہ علامات 10 سال کے بعد کسی وقت بھی اگر پائی جاتی ہیں تو یہ بالغ شمار ہوگا، اور اس کے بعد اس کے اوپر سے یہ کتاب الحجر کے اندر جو ہم پابندی پڑھ رہے ہیں اقوال کی، یہ اٹھ جائے گی۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، اگر ان میں سے کوئی ایک پابندی بھی یعنی علامت بھی نہ پائی جاتی ہو، کوئی ایک علامت بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو اب عمر کا اعتبار کریں گے کہ عمر اس کی کتنی ہونی چاہیے۔ تو امام صاحب سے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے مشہور قول امام صاحب کا ایک یہ ہے کہ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ 18 سَنَةً عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ پھر لڑکے کے لیے 18 سال مکمل ہو جائیں تو تب وہ بالغ شمار ہوگا، اگر کوئی علامت نہیں ہے تو۔ اگر اس سے پہلے کوئی علامت ہے تو پھر 12 سال کی اگر عمر میں علامت ہے، 13 سال کی عمر میں علامت یہ معلوم ہوگی ہے، تو اس وقت ہی یہ بالغ شمار ہوگا۔ وَبُلُوغُ الْجَارِيَةِ بِالْحَيْضِ وَالْاحْتِلَامِ وَالْحَبْلِ، اور لڑکی کب بالغ ہوتی ہے تو اس کے بالغ ہونے کی علامت یہ کہ حیض اس کو ہو جائے، جو اس کی ماہانہ ماہواری ہوتی ہے وہ ہو جائے، پیریڈ، اور اس طریقے سے یہی ہے کہ لڑکی کا جو احتلام ہوتا ہے وہ اس کو ہو جائے، والحبلی، اور اسی طریقے سے اس کو بھی یعنی اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو بس یہ بالغ شمار ہوگی۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، اگر اس میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ فَحَتَّى يَتِمَّ لَهَا 17 سَنَةً، پھر امام صاحب کے نزدیک اس میں بھی کہ لڑکی کے لیے 17 سال جب پورے ہو جائیں عمر کے، بس یہ بالغ شمار ہوگی، اور اس کے بعد یہی ہوگا کہ یہ اب بالغ ہے، بے شک کوئی علامت بھی نہ پائی جاتی ہو۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اذا تم للغلام والجاریۃ 15 سنۃ، اگر غلام اور باندی یعنی غلام اور باندی بھی ہو، چاہے وہ بالغ ہونے اس کی علامات ہوں، یا یہ ہے کہ بچہ اور بچی یعنی صغیر، غلام یہاں پہ صغیر کے معنی میں یعنی چھوٹے بچے کے معنی میں، اور جاریہ معنی بچی کی،
لہٰذا اگر بچہ بچی یعنی لڑکا لڑکی وہ بالغ ہونے کی ان کی عمر جو اگر دیکھیں تو کہیں کہ اگر وہ 15 سال کے ہو جائیں، 15 سال ان کی عمر ہو جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو فقط بلغا، صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ بالغ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ صاحبین کا قول جو ہے یہ مفتبی ہے کہ 15 سال بس یہ عمر ہے بالغ ہونے کی دونوں کے لیے، نہ 18 ہے نہ 17 ہے۔ علامات اگر اس سے پہلے آ گئیں تو پہلے بالغ ہوں گی، نہیں آئیں تو پھر یہ 17 سال بلکہ 15 سال ان کی جو ہے یہ کریکٹ ہے، اور اسی کے اندر بس انہوں نے جب وہ پہنچ گئے تو انہوں نے گویا کہ ان کے اوپر بالغ کے احکامات لاگو ہو جائیں گے، نماز فرض ہو جائے گی، ان کے جو بے شرح ہیں لین دین ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ درست ہو جائیں گے۔ وَإِذَا رَاهَقَ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ، اگر ایسا ہے کہ قریب البلوغ ہیں، راحقہ منا مراحقہ، مراحق کہتے ہیں قریب البلوغ، یعنی لڑکا یا لڑکی قریب البلوغ ہیں، فَأُشْكِلَ أَمْرُهُمَا فِي الْبُلُوغِ، بالغ ہونے میں ان کا معاملہ ذرا اشکال کا شکار ہے، مشکل ہو گیا ہے ان کو پہچاننا، علامات بھی کوئی ظاہری طور پر نہیں ہیں، تو فقالا، وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ فقط بلغنا، کہ ہم بالغ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس بالغ ہونے کی علامتیں موجود ہیں، ہم بالغ ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم کس کا قول کا اعتبار کریں گے؟ انہی کے قول کا اعتبار کریں گے، کہ اور تو کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ تو فالقول قولہما، ہم انہی کے قول کا اعتبار کریں گے اور ان دونوں کا قول معتبر ہوگا۔ واحکامہما احکام البالغین، پھر ہم ان کی جو احکامات ہوں گے وہ سارے کے سارے بالغوں والے احکامات ہوں گے، عبادات کے لحاظ سے، لین دین کے لحاظ سے ان کے بھی بالغوں والے احکامات ہوں گے، تو انہی کا قول معتبر ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہاں سے جو شروع ہو گیا ہے مسئلہ، تو یہاں پہ مفلس کا جو حکم ہے وہ شروع ہو گیا ہے، جس طریقے سے ہم نے اس سبق کا عنوان دیا تھا، تو یہاں سے وہ شروع ہو گیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مفلس آدمی جس کو جو دیوالیہ ہو گیا ہو، قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا ہو، تو بہت سارے قرض خواہ آگے ہیں اور بھی یہ قرضے اٹھا رہا ہے اور پچھلے قرضے بھی ختم نہیں ہوئے، تو اب اس کے اوپر پابندی لگائیں تاکہ قاضی جو ہے وہ اس کے معاملات کو خود دیکھے، پابندی لگائیں کہ بھئی آئندہ کے لیے اس کے ساتھ مزید لین دین نہ کیا جائے تاکہ مزید قرضے اس کے اوپر نہ چڑھیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں پابندی اس کے اوپر نہیں لگاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پابندی لگائیں گے تو یہ تو جانوروں کے ساتھ اس اور حیوانات کے ساتھ اس گوئے کہ ہم نے اس کو لاحق کر دیا اور اس کی اہلیت کو ختم کر دیا، کمانے کی جو اس کی طاقت تھی اس کو ختم کر دیا، اور اس کو ہم مفلس بنا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین نہیں کر سکے گا، تو اس سے تو پھر وہ حیوانات جیسی زندگی گزار رہا ہوگا، تو یہ ضرر زیادہ ہے بنسبت اس ضرر کے کہ وہ قرضے لے کر وہ کھا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے کمائے گا تو پھر قرضہ بھی ادا کر دے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں امام صاحب کہ لا احجر فی الدین علی المفلس، دین کے اندر جو ہے مفلس کے اوپر اور تنگ دست آدمی کے اوپر میں پابندی نہیں لگاؤں گا۔ وَإِذَا وَجَبَتِ الدُّيُونُ، لہٰذا اگر قرضے واجب ہو گئے اس کے اوپر بہت زیادہ، علی رجل، کسی آدمی کے اوپر مفلس جو مفلس ہو، وطلب غرماؤہ حبسہ والحجر علیہ ولم احجر علیہ، اور اس کے غرماء یعنی قرض خواہ، قرض دینے والے اس کے قید کرنے کو اور اس کے اوپر پابندی لگانے کو طلب کر رہے ہوں، اس کا مطالبہ کر رہے ہوں، تو میں اس کے اوپر پھر بھی پابندی نہیں لگاؤں گا، اس کو حیوانات کے ساتھ لاحق نہیں کروں گا کہ اس کی ساری اہلیت کو یہ ختم کر دیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ الْحَاكِمُ، اگر اس کے پاس مال ہو، یعنی مال مل جائے اس مفلس کے پاس کچھ نہ کچھ، تو ہاں حاکم اس میں تصرف نہیں کرے گا، کیونکہ مال کا یہ مالک ہے مفلس، لہٰذا اگر حاکم اس میں تصرف کرے گا تو گویا کہ وہ اس کا مالک تو نہیں ہے، اس کی رضا کے بغیر اگر اس میں تصرف کرے گا تو وہ بے بھی پھر درست نہیں ہوگی، لہٰذا مالک جو مفلس ہے اس کو دیا جائے اور خود وہ بیچے، اور البتہ ہے کہ حاکم یہ کر سکتا ہے کہ اس کو قید کرے تاکہ وہ ان تمام اموال کو جو اس کے ہاتھ میں ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کو فروخت کر کے حاکم اس کے قرضوں کو ختم کر دے اور پھر اس کے بعد اس کو چھڑا دے۔ ولیکن یحبسہ ابداً، یہ کر سکتا ہے حاکم کہ وہ اس کو محبوس کر دے، قید کر دے کہ کیوں نہیں دیتے ہو آپ کے پاس جائیداد جب ہے، جائیداد ہے تو زمینیں بیچو، اگر آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے یہ زمینیں بیچو، آپ کے پاس یہ جو فلاں چیز ہے اس کو بیچو، تو بیچنے کے بعد آپ اپنا قرضہ ادا کرو، حتی یبیعہ فی دینہ، یہاں تک کہ وہ اس جائیداد کو اور اپنے اس مال کو دین کے اندر فروخت کر دے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ دَرَاهِمُ وَدَيْنُهُ دَرَاهِمُ، اگر اس کے اوپر قرضہ بھی دراہم ہے اور اس کے پاس جو پڑا ہوا مال ہے وہ بھی دراہم ہی مل گئے ہمیں،
او علی ضد ذالک، یا او علی ضد ذالک بعض نسخوں میں نہیں ہے، اور اس لیے یہاں پہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں بھی تو پھر اس کی یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ضد ذالک ہے کہ اس کا قرضہ بھی دینار ہو اور اس کے پاس مال بھی جو ملا ہے وہ بھی دینار ہو، یہ بڑی صورت، کیونکہ اس سے دوسری صورت کہ ایک طرف درہم دوسری طرف دینار ہوں وہ تو آگے خود بخود آ رہی ہے، لہٰذا یہی صورت ہو سکتی ہے ضد ذالکہ کی، اگر اس عبارت کو یہاں پہ ہم شمار بھی کریں کہ اس کا قرضہ بھی دینار ہے اور اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ بھی دینار ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں قضا القاضی بغیر امری، اس کی اجازت کے بغیر بھی قاضی اس کے مال کو اٹھا کر قرض خواہوں کو دے دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو جنس ہے کہ لہٰذا گویا کہ وہ بین ہی وہی قرضہ ہی دینا ہے، تو اس میں اس مفلس کی اجازت کی ضرورت قاضی کو نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ دراہم، اگر اس کے برعکس ایسا ہے کہ اس کا جو قرضہ ہے اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ تو دراہم کی شکل میں ہے، وہ دراہم کی شکل میں دینا ہے، اور اس کا جو مال ابھی ہمیں ملا ہے وَلَهُ دنانیر، اس کے دنانیر ہیں، او علی ضد ذالک، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس کے برعکس یعنی اس کا جو قرضہ ہے وہ دنانیر ہوں اور اس کے پاس جو مال ہے وہ دراہم ہوں، تو اس صورت میں بھی قاضی یہ کر سکتا ہے کہ اس کا جو قرضہ اگر دینار ہے تو درہموں کو اس دینار کے بدلے میں بیچ دے، باع القاضی فی دینہ، تو اس دراہم کو قاضی اس کے دین کے اندر، یعنی دین اگر دینار ہے تو اس کے بدلے میں فروخت کر دے گا۔ تو اس طریقے سے کر کے قاضی اس کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے اس کو قید کرے گا، جب قرضہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کو چھوڑ دے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اذا طلب غرماء المفلس الحجر علیہ حجر القاضی علیہ، اگر غرماء یعنی مفلس کے قرض خواہ وہ اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے تو قاضی اس کے اوپر پابندی لگا لے گا۔ وَمَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفِ وَالْإِقْرَارِ، اور اس کو یہ تصرف قولی جتنے بھی ہیں، بے ہے اور مزید تصرفات ہوتے ہیں، اور اقرار کرنے کی جو مزید اقرار کرنے سے تاکہ وہ مزید بوجھ نہ پڑ جائے، پچھلی قرض خواہوں کا نقصان نہ ہو جائے، تو اس کو روکے گا ان تمام تصرفات سے، حتی لا یضر بالغرماء، یہاں تک کہ دوسرے جو پرانے قرض خواہ ہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے۔ وباع مالہ، اگر اس کا کوئی مال مل گیا تو ظاہر اس کے اوپر پابندی لگا دے گا لین دین کے اوپر، اور اس کے مال کو فروخت کر دے گا۔ ان امتنع المفلس من بیعہ، اگر مفلس رکتا ہے، انکار کر رہا ہے اس مال کو بیچنے پر سے، تو لہٰذا پھر قاضی خود بیچے گا۔ وقسمہ بین غرمائہ بالحصص، اور حصص کی بقدر، جس کا جتنا قرضہ ہے اس کی حصص کی بقدر، سارا اٹھا کر ایک کو نہیں دینا، بلکہ جس کا جتنا قرضہ ہے، مثلا 1 لاکھ والے کو، اور ایک کا 1 لاکھ ہے، ایک کا 50,000 ہے، تو 1 لاکھ والے کو ڈبل دینا ہے اور 50,000 والے کو جو ہے وہ سنگل دینا ہے۔ بے شک اس کے پاس جو زمینیں وغیرہ فروخت کرنے کے بعد مفلس کے جو کل مال بنا وہ اگر مثال کے طور پر 10,000 روپیہ بنا ہے یا 15,000 روپیہ بنا ہے، تو قرضہ اس کے اوپر مثال کے طور پر 1.5 لاکھ ہے، تو لاکھ والے کو 10,000 دینے ہیں اور 50,000 والے کو 5,000 دینے ہیں، اس طریقے سے کر کے دینے ہیں ان کے حصص کی بقدر۔ فإن أقر في حال الحجر بإقرار مال، اگر وہ پابندی کی حالت کے اندر اقرار کر لیتا ہے کہ میرے اوپر مال ہے، بھئی فلاں بندے کا بھی مال میرے اوپر لازم ہے، اور وہ مال ایسا ہے کہ لازمہ یعنی وہ مال ہے، اس نے کہا کہ بھئی میرے اوپر مال ہے جو میں نے فلاں بندے سے لیا ہے، تو اب یہ اقرار اس کا کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ لازمہ ذالک بعد قضاء الدیون، یہ اقرار تو اس کا نافذ ہوگا لیکن پہلے اس کے جو قرضے ہیں ان کو ہم ادا کریں گے، جب وہ قرضے ادا ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کا یہ اقرار بھی نافذ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو یہاں تک بات ہوگی کہ اس کے قرض خواہوں کو کس طریقے سے ہم قرضہ واپس کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جب اس کے اوپر پابندی لگے گی تو یہاں پہ صاحبین ہی کے قول کو مفتبی قرار دیا گیا کہ پابندی اس پہ لگا دینی چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ جو مزید ہے قرضے یہ نہ لے، مزید جو ہے وہ لوگوں کے سے قرضے لے کر اقرار کر کے بہت سارے قرضوں کے بوجھ تلے دبے گا، تو پہلے سے جو لوگ قرض اپنا لینے کے انتظار میں ہیں ان کو پھر نقصان ہوگا، اس لیے صاحبین کے قول کے مطابق اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی۔ دوسرا صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ جب مال ہونے کے باوجود وہ قرضہ ادا نہیں کرتا تو گویا کہ یہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اور لہٰذا قاضی کو فل اختیار ہے کہ وہ اس کی جائیدادوں کو، نقدی کو، سب کو وہ بیچ بٹا کر اس کے قرضے کو ادا کر سکتا ہے۔ صرف امام صاحب کا قول یہ تھا کہ نقدی کو تو کر سکتا ہے لیکن جائیداد وغیرہ کو فروخت نہیں کر سکتا، لیکن صاحبین کا مفتبی قول یہی ہے کہ سب کو بیچنے کا اختیار قاضی کو ہے۔ تو یہ ہو گیا جی مسئلہ یہاں تک،
اور اب آگے چلتے ہیں کہ اس کی کچھ حاجات اصلیہ بھی ہوں گی جب اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی اور لین دین سے اس کو روکا جا رہا ہے، تو پھر اس کے جو مال ہے اگر کچھ مل گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بیوی بچے بھی ہوں گے، اس کے والدین بھی ہوں گے، ان کے اوپر خرچ بھی تو کرنا ہے نا، تو اب کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر بہرحال خرچ کیا جائے گا اس کے مال میں سے، کہ وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ من مَالِهِ، مال میں سے اس مفلس کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا جتنا اس کو ضرورت ہے، وَعَلَى زَوْجَتِهِ، اور اس کی بیوی پر بھی، وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارَ، اور اس کی چھوٹی اولاد کے اوپر بھی، وَذَوِي الْأَرْحَامِ، اور ذوی الارحام میں سے وہ جو اس کے زیر کفالت ہیں، بھائی ہیں اس کے، بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ جتنی بھی حوائج اصلیہ ہیں مفلس کی، ان میں اس کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُعْرَفْ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ، اگر مفلس کا کوئی مال بھی معلوم نہیں ہوا، وطلب غرماء حبسہ، اور ادھر سے قرض خواہ جو ہے وہ مسلسل اس کی قید کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے کہہ رہے کہ لا مال لی، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو حبسہ الحاکم، حاکم اب چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال ہے، یعنی یہ انکار کر رہا ہے، اور غرماء آلریڈی دوسری طرف سے اس کو قید کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ ہم کچھ علامات تو دیکھیں گے نا کہ کن علامات کی وجہ سے ہم اس کو قید کریں، کوئی جواز تو ہمارے پاس ہو، کیونکہ یہ تو انکار کر رہا ہے، اور مال جو ہے وہ قرض خواہوں نے گواہوں سے ثابت بھی نہیں کیا کہ اس کے پاس کوئی مال ہے یا نہیں ہے۔ تو اب ہم کچھ علامات مقرر کرتے ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ دین کس طریقے سے آیا۔ ظاہر ہے کہ دین جب آیا ہے تو اس نے کوئی چیز خریدی تھی تب دین آیا ہے، تو اگر خریدی ہے تو وہ خریدی ہوئی چیز کہاں ہے تاکہ ہم اس کو بیچ کر اس کا قرض ادا کریں۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک دلیل ہے کہ اگر کوئی دین کسی چیز کے خریدنے کی وجہ سے آیا تو ہم اب اس کو قید کریں گے، کہ ہم کہیں گے کہ چلو کچھ نہ کچھ تیرے ہاتھ تو آیا تھا نا۔ اسی طریقے سے اس نے کوئی عقد کر دیا، یہ تو عقد کے اندر ہو گیا۔ مہر اس نے مقرر کر دیا، تو ظاہر ہے کچھ اس کے پاس ہوگا تو تب اس نے شادی کے لیے مہر مقرر کیا ہے نا، لہٰذا اس صورت میں بھی اس کو قید کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم اس کو اس قرضوں کے بدلے میں بھی کر سکتے ہیں جو اس نے کسی کی ضمانت اٹھائی ہے، کفالت اٹھائی ہے، تو ہم کہیں گے بھئی اگر اس کے پاس کچھ نہ ہوتا تو کبھی کسی کی ضمانت نہ اٹھاتا، کچھ تھا تو ضمانت اٹھائی اس نے، لہٰذا ان قرضوں کے اندر تو قید کریں گے۔ لیکن کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر چڑھے ہیں لیکن بدلے میں ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے پاس کچھ آیا نہیں آیا۔ مثال کے طور پر کسی کو زخمی کیا تو اس کی دیت ہے، کسی کا ہاتھ توڑا ہے تو اس کی دیت ہے، کسی کو قتل کیا تو اس کی دیت۔ تو اب ان جو چیزیں ہیں ان کی دیت کے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ تھا تو دوسرے کو قتل کیا، یہ دلیل ہمیں نہیں ملتی اس کے پاس مال ہونے کی، اس لیے ان قرضوں میں اس کو قید نہیں کریں گے۔ ہاں الا یہ کہ اگر کوئی گواہ قائم ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس کے پاس مال ہے تو پھر اس صورت میں بھی قید کریں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ فی کل دین، ہر اس دین کے اندر اس کو ہم قید کریں گے کہ جو دین لازم ہوا ہو اس کے اوپر، لازم ہو بدلا عن مال، ایسے مال کے بدلے میں اس پر لازم ہوا کہ حاصل فی یدہ، کہ وہ مال اس کے ہاتھ میں حاصل ہوا ہے اور اس مال کے بدلے میں اس کے اوپر دین لازم ہوا، تو وہ مال کہاں ہے؟ تو ہمارے پاس ایک دلیل یہ بن گئی کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے جو اس نے خریدا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ دیتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قسمن المبی، مبیع کا ثمن اس پر لازم ہے، تو وہ مبیع کہاں ہے؟ تو یہ مبیع کا جو ہے یہ ایسے مال کے بدلے میں یہ ثمن اس پر لازم ہوا جو مال اس کے ہاتھ میں آیا ہے۔ وہ بدل القرضی، اور قرضے کا بدلہ، جو قرض لیا تو وہ قرض لے کر وہ پیسے کدھر لے کر گیا، تو ذرا واضح کر اس کو۔ وفی کل دین، اور ہر اس دین کے بدلے میں قید کیا جائے گا اس کو، التزمہ ہو، جو اس نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے، بعقد، کسی عقد کی وجہ سے، جیسے کل مہری والکفالتی، مہر آپ بیوی کے لیے مقرر کر لیا، کفالت کی ہے، تو جب یہ کام کرتا تھا تو کچھ جیب کی طرف اس نے دیکھا ہوگا نا، جیب نے اجازت دی ہوگی تو تب اس نے یہ کسی کی ضمانت اٹھائی ہے، لہٰذا قید کرو اس کو تاکہ بتائے۔ لیکن ولم یحبسہ فیما سوا ذالک، اس کے علاوہ جتنے بھی دیون ہیں جن کے اندر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ آیا یا نہیں آیا، قید نہیں کریں گے۔ کعوض المغصوبی و عرش الجنایاتی، جیسے کہ کوئی چیز غصب کی ہے تو اس کا عوض اب اس نے دینا ہے، تو وہ جو چیز غصب کی ہے تو وہ تو اس نے واپس کرنی ہے ہر حال میں، وہ تو واپس کر دی۔ اب اس کو اگر اس نے کوئی نقصان پہنچایا یا اس کے اندر عیب پہنچایا تو اب ہمیں اس سے نہیں پتہ چلتا کہ بھئی اس کے پاس کچھ تھا تو اس نے اس چیز کو عیب دار کیا۔ اس طریقے سے کسی کوئی جنایت کی ہے، کسی کا کوئی ہاتھ پاؤں زخمی کر دیا، اس کی جو عرش اس نے دینی ہے، دیت دینی ہے، اس میں بھی پتہ ہمیں نہیں چل سکتا کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ ہاں الا ان تقوم البینۃ، ہاں اگر بینہ قائم ہو جائے اس بات پر کہ بان لہ مالا، کہ اس بندے کے لیے مال ہے، مال اس کے پاس موجود ہے، تو پھر اس صورت میں بھی قید کریں گے۔ اچھا قید کتنے عرصہ تک کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ،
2 مہینے یا 3 مہینے رکھے گا، اس سے زیادہ نہیں رکھے گا، کیونکہ عام طور پر اتنے عرصہ کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کسی آدمی کی پوری تحقیق چھان بین ہو جاتی ہے۔ سأل عن حال ہی، اس 2-3 مہینوں کے اندر اس کے حالت کے بارے میں لوگوں سے پوچھ گچھ کرے گا۔ فإن لم ينكشف له مال، اگر اس کا کوئی مال منکشف نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا، تو پھر قید کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ خلا سبیلہ، اس کے راستے کو چھوڑ دے، آزاد کر دے اس کو۔ وکذالک، اور دوسری صورت میں بھی آزاد کر سکتا ہے کہ اذا قام البینۃ علی انہ لا مال له، اس بات پر گواہ ہوگی بھئی اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، واقعی یہ مفلس ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جب چھوڑ دے گا قاضی تو پھر لا یحول بینہ، حاکم یا قاضی تو پھر حائل نہیں ہوگا اس کے درمیان، و بین غرمائی، اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان، بعد خروجہ من الحبس، جب یہ قید سے آزاد ہو گیا ہے تو پھر یہ ان کے درمیان حائل نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس کو حائل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قاضی نے تو گویا کہ اپنا کام کر لیا، تحقیق کر کے بتا دیا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب قرض خواہ کیا کریں گے؟ یلازمونہ، قرض خواہ اس کو لازم پکڑیں گے، یعنی اس کا پیچھا کریں گے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، اور دیہڑی بھی لگانے کے لیے جائے، اور جو مزدوری ہو اس مزدوری میں اس کے حوائج اصلیہ کے لیے چھوڑ کر باقی مزدوری وہ قرض خواہ اپنے حصص کے بقدر آپس میں تقسیم کرتے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو ایسا نہیں کہ بالکل قید کر کے چھوڑ دیں گے، بلکہ اس کا پیچھا کرتے رہیں گے اور اس کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ولا یمنعونہ من التصرف والسفر، لہذا سفر کرنے سے اور مال میں تصرف کرنے سے وہ اس کو نہیں روک سکتے، وہ چھوڑیں گے تو تب جا کر کچھ کمائے گا اور کچھ لائے گا تو پھر ان کو بھی دے گا، قرض خواہوں کو بھی، اس لیے فرمایا کہ اس سے نہیں روک سکتے۔ وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ، لہذا اس کی جو مزدوری کی جو اضافہ ہے، یعنی اپنے بال بچوں کے لیے یہ خرچہ چھوڑنے کے بعد جو بچے اضافی رقم وہ اس سے لیں گے، سارا اس سے نہیں لیں گے۔ فیقسم بینہم بالحصص، یا فیقسم بینہم، لہذا تقسیم کیا جائے گا جو مزدوری ہوگی وہ اس کو ان کے درمیان ان کی حصص کے بقدر، جس کا قرض زیادہ ہے تو اس کی بقدر ملے گا، جتنے فیصد جس کا قرض ہے تو اتنے فیصد اس کو مزدوری میں سے بھی ملے گا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، سیمین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اذا فلسہ الحاکم حال بینہ و بین غرمائہ، اگر جب حاکم کسی کو مفلس قرار دے دے، مفلس ہونے کا اس کا اعلان کر دے کہ یہ آدمی مفلس ہے، اس کے ساتھ لین دین بند کر دیا جائے، تو وہ آدمی مفلس ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا حاکم کے کسی آدمی کو مفلس قرار دینے سے وہ مفلس ہوگا؟ تو سیبین فرماتے ہیں کہ ہو جائے گا، وہ مفلس ہوگا، بس جب قاضی کا فیصلہ آیا، جب تک قاضی کا فیصلہ نہیں آیا اس وقت تک، حاکم کا فیصلہ نہیں آیا اس وقت تک وہ مفلس نہیں ہے، جب آ گیا فیصلہ تو بس پھر یہ مفلس ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ قاضی کے فیصلے کا اس میں کیا اعتبار ہے کہ وہ کوئی آدمی مفلس ہوگا قاضی کے فیصلے سے؟ ہو سکتا ہے کہ قاضی کا فیصلہ ہو، اس کے اگلے گھنٹے کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کوئی لاکھوں روپیہ دے دے، تو یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، تو لہٰذا قاضی کے فیصلے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، مال کے ہونے یا نہ ہونے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہٰذا امام صاحب کا قول معتبر ہے، یہاں پہ مفتبی ہے کہ قاضی کے فیصلے کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، جب پیسہ ہے تو یہ ٹھیک ہے، مفلس نہیں ہے، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو یہ مفلس ہے، تو یہاں پہ یہی ہوگا۔ سیبین فرماتے ہیں کہ جب حاکم اس کو مفلس قرار دیتے تو پھر حال بینہ، پھر اس کے درمیان، مفلس کے درمیان اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان حائل ہوگا، کہے گا کہ بھئی اب اس کو ہم نے مفلس قرار دے دیا ہے، لہٰذا اب اس کو آپ نے گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو قید کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے۔ ہاں الا ان یقیم البینہ، الا یہ کہ قرض خواہ بینہ قائم کر لیں گے، انہ قد حصل له مال، کہ اس کے پاس مال ہے، ابھی نیا مال آ چکا ہے، تو پھر قاضی جو ہے ان کے درمیان حائل نہیں ہوگا، کہے گا ٹھیک ہے اب اس سے بھی وصول کرو۔ ولا يحجر على الفاسق اذا كان مصلحا لماله، آخر میں کچھ فاسق کے احکامات بھی بیان ہو رہے ہیں کہ فاسق آدمی ہے اور ٹھیک ہے اپنے باقی سب چیزوں میں ٹھیک ہے، اپنے مال کا خیال کرتا ہے، اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، لیکن فسادی سا ہے، مطلب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدماش ٹائپ کا ہے، تو ٹھیک ہے وہ بدماشی اس کی اپنی جگہ پر ہے، فسق اس کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ جب وہ اپنے مال کے اندر وہ مخلص ہے تو اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جائے گی، اور یا لا یحجر ہم کہیں گے، یا شریعت کے یا حاکم کے بارے میں طرف ضمیر راجع ہوگی، لا یحجر کے حاکم اس کے اوپر پابندی نہیں لگائے گا۔ والفسق الاصلی والطاری سواء، ہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ شروع سے ہی فاسق اور فاجر چلا آ رہا ہے علاقے کے اندر، یا یہ کہ پہلے تو ٹھیک تھا ابھی خراب ہو گیا ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ پابندی نہیں لگے گی۔ ومن افلس وعنده متاع، اور کوئی آدمی مفلس ہو گیا اور اس کے پاس کوئی گھریلو سامان وغیرہ اگر پڑا ہوا ہے
تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ وہ سامان ایسا ہے کہ اس نے کسی ایک خاص آدمی سے خریدا تھا اور اس کے پیسے اس نے نہیں دیے، لرجل بعینہ، کسی متعین آدمی کا سے اس نے لیا تھا اور اس کا قرضہ بھی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، دین وغیرہ چڑھا ہوا ہے، مثلا فریج اس نے خریدی تھی یا گھر کا کوئی ساز و سامان خریدا تھا، اب یہ مفلس ہو گیا، سامان ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو اگر وہ دکاندار آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ تو سامان آپ نے مجھ سے ہی دیا تھا نا، یہ تو مجھے ہی دے دو، یہ کسی اور کو دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ مجھے ہی دے دو، میرا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ ابتاعہ منہ، جس دکاندار سے اس نے خریدا ہے، تو وہ دکاندار کہہ رہے ہیں، تو کسی متعین دکاندار سے اس نے لیا ہوا ہے جس سے اس نے خریدا، وہ آ کر کہتے ہیں کہ مجھے دے دو، تو کہتے ہیں فصاحب المتاع اسوۃ للغرماء، یہ جو سامان والا دکاندار ہے جس نے اپنا سامان دیکھ کر لینا چاہتا ہے، یہ نہیں لے سکتا، بلکہ یہ برابر ہوگا دوسرے قرض خواہوں کے ساتھ اس مال کے اندر، بلکہ اس مال کو کیونکہ قبضہ کرنے کے بعد بے تام ہو چکی، اب تو یہ مشتری کے ہاتھ میں ہے، مشتری اس کا گویا کہ مفلس جو مشتری ہے وہ اس کا مالک ہے، لہٰذا جو وہ جس طریقے سے استعمال کرے وہ اس کو استعمال کرے گا، لہٰذا وہ فروخت کر کے تمام قرض خواہوں میں تقسیم کیا جائے گا، نہ کہ وہ صرف وہ دکاندار ہی اس کو اکیلا لے لے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک یہ ہماری کتاب الحجر یہ مکمل ہو رہی ہے، بلکہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں پہ آپ نے جو حجر کے 3 اسباب تھے بالاتفاق، حجر کے یعنی رق، صغر اور اس طریقے سے جنون، اور اس کے بعد سفیہ اور مفلس، اور یہ آخر میں ہم نے فاسق کے احکامات ذکر کیے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے ہم نے ذہن نشین فرمانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔